بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین کرام، بات چل رہی ہے ماہ محرم کی فضیلت کے تعلق سے. بہت ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے رکھی ہیں، اور ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس مہینے کی فضیلت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس مہینے کو محترم بنانے کی وجہ سے ہے، اور ایک دوسری وجہ کہ اللہ نے اسی مہینے کی 10ویں یہی ہے. اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کیا جانا یا آپ کا شہید ہونا اس مہینے کی فضیلت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک ناگہانی حادثہ تھا جس سے پوری امت، پوری انسانیت متاثر ہوئی تھی، لیکن اسلام نے جو اجازت دی ہے کہ کسی کی وفات پر ایک مسلمان 3 دن سے زیادہ سوگ یا غم یا تعزیت نہیں کر سکتا ہے. 3 دن کرنے کی اجازت ہے. بیویوں کی اجازت ہے کہ اپنے شوہر کے سوگ میں، اپنے شوہر کے غم میں 4 مہینہ 10 دن وہ عدت گزارے، وہ سوگ منائے. یہ صرف بیوی کو اجازت ہے، بلکہ بیوی کے علاوہ تمام لوگوں کو صرف 3 دن سوگ منانے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ کسی اور کو 3 دن سے زائد سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات یا آپ کی شہادت بعد میں ہوتی ہے. فضیلت سے آپ کی وفات کا، آپ کی شہادت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اہل بیت سے، حضرت حسین سے، حضرت حسن سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسن و حسین جنت کے دونوں پھول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ان سے محبت کرے گا میں ان سے محبت کروں گا، اور جو ان سے نفرت کرے گا میں ان سے نفرت کروں گا. جو مجھ سے نفرت کرے گا گویا کہ اس نے اللہ سے نفرت کی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس ناحیت سے ہمیں اس دن کا غم اور تکلیف ہے، لیکن اس دن کی بنیاد بنا کر ہم اور آپ کسی اور نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے. فضیلت کی جو وجہ ہے وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچائے جانے کی ہے. اسی لیے اس دن کی فضیلت کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، اللہ کی ذات سے مجھے قوی امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دے گا. یعنی یوم عاشورہ کے ساتھ 1 دن پیچھے یا 1 دن آگے روزہ رکھنا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ضمانت اور اس بات کی گواہی دی ہے کہ اگر کوئی مسلمان قیامت تک ایسا کرتا رہے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دے گا. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یوم عرفہ کے روزہ رکھنے پر 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. جیسے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے اور مقتدی جو ہوتے ہیں وہ بھی آمین کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. امام کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہنے پر فرشتے بھی آسمان میں آمین کہتے ہیں. تو جس کی آمین فرشتوں کے آمین سے موافقت کر گئی، مل گئی، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اسی طریقے سے علامہ امام نووی رحمہ اللہ اپنی کتاب المجموع شرح المحذب کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی یکفر کل الذنوب الصغائر، اللہ سبحانہ وتعالی تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور جن روایات میں گناہوں کی معافی کا ذکر ہے ان میں یہ بات محذوف ہے اور یہ بات تقدیر ہے کہ یغفر ذنوبہ کلہا الا الکبائر، اللہ سبحانہ وتعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا مگر وہ گناہ جو کبیرہ ہیں ان کو چھوڑ کر، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، بڑے گناہ معاف نہیں ہوں گے. جیسے اللہ سبحانہ وتعالی یوم عرفہ کے روزہ رکھنے پر 2 سال کے گناہ اور یوم عاشورہ کے روزہ رکھنے پر 1 سال کا گناہ، اسی طریقے سے جب بندے کی آمین فرشتے کی آمین سے موافق ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ تمام کے تمام چھوٹے گناہ ہیں جو چھوٹے گناہوں کے معاف کرنے کے قابل ہیں، یہ بڑے گناہوں کو معاف کرنے کے قابل نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالی بڑے گناہوں کو سچی توبہ اور اخلاص کے ساتھ جب اللہ بندے سے توبہ و استغفار کرتا ہے تب اللہ سبحانہ وتعالی معاف فرماتا ہے. اسی طریقے سے اگر یہ سوال پیدا ہو کہ اگر بندے کے پاس گناہ ہی نہ ہو، نہ چھوٹا ہو نہ بڑا گناہ ہو، نہ گناہ کبیرہ ہو نہ گناہ صغیرہ ہو، تب کیا ہوگا؟ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتبت علیہ حسنات، اللہ سبحانہ وتعالی ایسے بندے کے اوپر جس کے گناہ ہی نہ ہو چھوٹے گناہ، نہ بڑے گناہ ہو، نہ کبیرہ ہو نہ صغیرہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کے لیے، اپنے ایسے نیک بندوں کے لیے ان کے درجات میں اضافہ کرے گا، ان کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ فرمائے گا. جس طریقے سے انبیاء ہیں، جس طریقے سے صالحین ہیں، جس طریقے سے بچے ہیں، یہ معصوم عن الخطا ہیں. انبیاء کے بارے میں فرمایا معصوم ہوتے، ان سے گناہوں کا صدور نہیں ہوتا. بچوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 رفع القلم عن 3 اشخاص ایسے ہیں، 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان سے قلم کو اٹھا لیا ہے، یعنی ان کے گناہوں کو لکھا نہیں جاتا ہے. اسی میں سے ہے الصبی حتی یحتلم، ایک چھوٹا بچہ یہاں تک کہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے. اگر یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، چھوٹے بچے، انبیاء، صالحین جو ہمیشہ مسجدوں سے جڑے رہتے ہیں، امکان ہی نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بولیں گے، امکان ہی نہیں ہے کہ برائی کا کام کریں گے، یعنی صرف اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے راستے تلاش کرتے رہتے ہیں، جیسے امکان بہت کم ہوتا ہے کہ یہ برائی کا ارتکاب کریں گے. اگر ایسے لوگ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، یوم عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، جب ان کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر جاتی ہے تب اللہ سبحانہ وتعالی ان کے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے، ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ کو بھی صلحاء کے اور انبیاء کے اور بچوں کے زمرے میں شامل فرمائے. اس طریقے سے میرے بھائیوں اب یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کبیرہ گناہ ہو جائے لیکن صغیرہ گناہ نہ ہو، یعنی آدمی سے صغیرہ گناہ نہ سرزد ہو لیکن بسا اوقات کبیرہ گناہ کا اس نے ارتکاب کر لیا ہے، تب کیا ہوگا؟ تب علامہ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں ہمیں اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے
کبیرہ گناہوں کے تعلق سے کچھ نرمی کا پہلو اختیار کرے گا۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کی فضیلت کے تعلق سے یہ بات بھی مذکور ہے کہ جہاں اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، وہاں اس مہینے میں گناہ کرنا، اس مہینے میں بدعتوں کو رواج دینا یہ درست نہیں ہے، یہ اس مہینے کے منافی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی گناہوں کے عوض میں ہمارے گناہوں کا جو انجام ہونے والا ہے اس کو بڑھا دیتا ہے۔ جس طریقے سے مسجد کی اپنی اہمیت ہے، اپنا مقام ہے، کوئی اس مسجد کے مقام کو تار تار کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی گناہوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ جس طرح محترم دن میں کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کا عذاب اور ایک محترم دن کی بے حرمتی کا عذاب، اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ڈبل گناہ کرتا ہے۔ اور غور کریں میرے بھائیوں کہ بدعت دیگر ایام میں حرام ہے، دیگر ایام میں، چاہے وہ حرمت والا مہینہ ہو یا نہ ہو، دیگر ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ یہ محترم مہینوں اور پاکیزہ ایام کے علاوہ کا حکم ہے، لیکن غور کریں اگر کوئی اس محترم مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں، ان مبارک ایام میں بدعتوں کا انجام دے، بدعتوں کو فروغ دے، اس کا انجام کیا ہوگا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیے سماج میں اس مہینے میں دو طریقے کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو یوم عاشورہ کو عید کا دن سمجھتے ہیں، فرح کا، سرور کا دن سمجھتے ہیں، خوشی کا دن سمجھتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے سلاتے ہیں، اور جس طرح ہم عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، وہ اپنے ان ایام کو، عاشورہ کے دن کو خوشیوں کی طرح مناتے ہیں، کوئی ان پر غم لاحق نہیں ہوتا، خوشی مناتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایک جماعت ایسی ہے جو نوحہ کرتی ہے، ماتم کرتی ہے، غم کا اظہار کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں کو چیر دیتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے جسموں کو چیر دیتی ہے، ان کے گالوں کو زخمی کر دیتی ہے، خود زخمی ہوتی ہے، اپنے بچوں کو بھی زخمی کرتی ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی زخمی کرتی ہے۔ یعنی اس دن کو پوری طریقے سے سوگ میں، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر، اپنے بچوں کو تکلیف میں ڈال کر غم مناتی ہے۔ یہ دونوں طریقہ درست نہیں ہے، یہ اسلام کے ساتھ زیادتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہاں یہ صرف ہے کہ ہم اور آپ اس دن روزہ رکھیں، جو سنت ہے، جو نبی نے کر کے دکھایا ہے، اور آپ نے ارادہ کیا تھا کہ اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ بعد میں صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام نے عاشورہ کا روزہ رکھا، یوم التاسع کا روزہ رکھا، یعنی 9 دن کا روزہ رکھا۔ ہمارے لیے جائز یہ ہے، درست یہ ہے کہ ہم اور آپ صرف یوم عاشورہ کا اور یوم تاسع کا روزہ رکھیں، اس کے علاوہ ہمارے اور آپ کے لیے نہ خوشی منانا، نہ غموں کا اظہار کرنا، یہ سب درست نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ سے ہم مانگے ایک گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، اللہ گناہوں کو بھی مٹاتا ہے، پلس اس کو نیکی میں بدل دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمارے گناہوں کو مٹاتی بھی ہے اور گناہوں کے عوض میں نیکیوں کو اضافہ بھی کر دیتی ہے۔ یعنی گناہ جو ہم نے کیا اس کو ہمارے نام اعمال سے ختم کر دیا، مٹا دیا، لیکن نام اعمال میں ایک گناہ مٹانے کا بدلہ ایک نیکی کا اضافہ کر دیا۔ یہ اللہ کی ذات ہے میرے بھائیوں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ سے جڑا جائے، اللہ سے مانگا جائے، اور اس مہینے میں جو بدعات و خرافات ہیں کلی طور پر ان سے اجتناب کیا جائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو اس بابرکت مہینے میں تیری رضا، تیری خوشنودی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، جن چیزوں سے تیری ناراضگی، تیری خفت لازم آتی ہو، مولا ان کاموں سے ہم تمام مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔